کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرمتین اس مسئلے کے بارے میں کہ زید حافظ قرآن ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھنے پر قادر ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں نے تراویح پڑھانی ہے اور میری کیفیت اس طرح ہے کہ میں روزہ رکھ کر دن کے وقت قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی وجہ سے منزل پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تراویح کی نماز میں ختم قرآن نہیں ہو پائے گا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھوں اور بعد میں رکھ لوں؟ کیا تراویح پڑھانے کی خاطر مجھے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب باون الملک الوہیاب اللہم اس ہدایت الحق و یسسویاب۔ زید کا روزہ چھوڑنے کے لیے تراویح پڑھانے کا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہر سال ہزاروں حافظ قرآن تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، نیز وہ اپنی منزل کی دہرائی بھی روزے کی ہی حالت میں کرتے ہیں۔ جون جولائی کے سخت گرم موسم میں بھی حفاظ کرام روزے رکھ کر تراویح کی تیاری کرتے ہیں، لہٰذا زید کو تراویح پڑھانے کی خاطر روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ روزہ فرض ہے اور تراویح کی نماز میں قرآن پاک کا ختم کرنا سنت ہے۔ سنت کی خاطر فرض چھوڑنا ہرگز جائز نہیں، ایسا کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا شخص فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب اور دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے تراویح پڑھانا ممکن نہ ہو تو تراویح نہ پڑھائے، بلکہ کسی دوسرے حافظ صاحب کی اقتداء میں تراویح ادا کر لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنی الگ سے ادا کر لے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ تو فرض نماز کی ادائیگی کی خاطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم شرعی یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے فرض نماز کے لیے قیام کرنا ممکن نہ ہو تو پھر نماز بیٹھ کر پڑھے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب روزے کے مقابل فرض نماز کا یہ حکم ہے تو تراویح کی خاطر روزہ چھوڑنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ روزے کی فرضیت کے متعلق اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آیوکیا الذین آمنوا کتب الیکم الصیام کما کتب الی الذین من قبلکم لیالیکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 183۔ روزے کی فرضیت معلوم کرنے کے لیے ایک عربی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کا سوال اور اس کا جواب نقل کرتے ہوئے بخاری شریف میں ہے، قال اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام فقال شہر رمضان لا انتت شیعات، یعنی اس عربی نے عرض کی کہ مجھے فرض روزے کے متعلق ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ دیگر روزے نفل ہیں۔ الصحیح البخاری جلد 3 صفحہ 24، حدیث 1891، دار توقنجات۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے احمد القاری میں ہے، السالس کن الصوم اذا رکن من ارکان الاسلام وہو فی اکسن شہر واحد، یعنی اس حدیث پاک سے تیسرا حکم یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور وہ سال میں ایک ماہ کے روزے ہیں۔ احمد القاری جلد 1 صفحہ 419، مطبوعہ پشاور۔ تراویح کی نماز کے متعلق فتاوی ہندیہ میں ہے، ونفصل تراویح سن اللیان اندنا واجمہ فیہا سن الکفائی، یعنی تراویح کی نماز سنت عین ہے اور تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 116، مطبوعہ کوئٹہ۔ بہار شریعت میں ہے، تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجمہ سنت موقتا ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ 688، مکتبہ المدینہ۔ تراویح کی نماز میں ایک بار ختم قرآن سنت ہے، جیسا کہ نور الایضاح میں ہے، وسن ختم القرآن فیہا مرفع الشہر الصحیح، یعنی تراویح کی نماز میں ایک ختم قرآن سنت ہے، یہی صحیح قول ہے۔ نور الایضاح صفحہ 216، مکتبہ المدینہ کراچی۔ تراویح کی نماز میں ختم قرآن کے متعلق فتاوی رضویہ میں ہے، تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت موقتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 458، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ فرائض چھوڑ کر نفلی عبادت میں مشغول ہونے والے شخص کے متعلق ایک حدیث پاک ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیون مسل المسلی الزی لا یتم صلاۃ مسل حبل حملت فلما دنا نفاسہ سقطت فلاحی ذات حمل ولاحی ذات ولد ومسل المسلی مسل التاجر لا خسل رباحتی اخذ راس مال اخذک المسلی لا تقبل لنا فلحتی یودی الفریض، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، وہ نمازی جو اپنی نماز مکمل ادا نہیں کرتا، اس کی مثال اس حاملہ عورت جیسی ہے
جس کا وقت ولادت قریب آیا تو اس نے اپنا بچہ گرا دیا، اب نہ وہ حاملہ ہے اور نہ کسی بچے کی ماں۔ نمازی کی مثال تاجر جیسی ہے کہ تاجر اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنا راس المال کیپٹل محفوظ نہ رکھے۔ اسی طرح نمازی جب تک فرائض ادا نہ کر لے اس وقت تک اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ شب الایمان جلد 4 صفحہ 558 حدیث 3015 متبوعند بدایہ السنایا میں ہے، لا یجوز ترک الفرض لاقام السن، یعنی سنت ادا کرنے کی خاطر فرض چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بدایہ السنایا جلد 1 صفحہ 264 بیروت۔ فتاوی رضویہ میں ہے، جب فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو، حدیثوں میں اس کی سخت برائی آئی اور اس کا وہ نیک کام مردود قرار پایا۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 648 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا، جس کا جواب آپ نے تقریباً 11 صفحات پر بیان فرمایا، جس میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور کتب فقہ سے تراویح پڑھانے کے لیے روزہ چھوڑنے کی سخت وعید بیان کی اور اس فعل کو ناجائز و حرام کہا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض عین ہے، اور یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ سنت کی خاطر فرض عین کو چھوڑ دیا جائے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اب نماز بیٹھ کر پڑھے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اگر بالفرض قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرنے سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے تو اب زیادہ قرآن پڑھنا ہی اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے تراویح پڑھانا ممکن نہیں تو اب نہ پڑھائے بلکہ کسی اور کی اقدار میں تراویح پڑھ لے۔ اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اب اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھ لے، لیکن روزہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ خلاصہ کلام کے طور پر اس فتوی کے آخر میں امام اہل سنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بالج ملائیں کسے باجمہ علمہ فاسق و فاجر و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب علیم و خزی عظیم است، یعنی ایسا شخص بالاتفاق فاسق، فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب، دردناک عذاب اور بہت بڑی ذلت کا مستحق ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 340 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ نوٹ: مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 331 تا 344 مطالعہ فرمائیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ عِزَّ وَجَلِّهُ وَرَسُولُهُ يَعْلَمُ سَلِسِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَيَعْلَمُ وَسَلِسُ